بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں، شکریہ۔ آپ بلا تاخیر خاص طبیبوں سے مشورہ کر لیں، ورنہ ہم زندگی بھر یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے دونوں معتمد خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ میں نے اپنا معاملہ طبیب حقیقی کے سپرد کر دیا ہے، وہی میری بیماری کا جاننے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ اسدالدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین سلطان عادل کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بیماری کے موقع پر دعا کے ساتھ دوا کا جاری رکھنا بھی ضروری تھا، مگر وہ حاکم وقت سے مزید بحث نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً مختلف اندیشوں میں گھرے ہوئے خلوت گئے سلطانی سے نکل کر چلے گئے۔ دوسری رات آئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے نماز عشاء کے بعد حسب معمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس دوران سلطان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ پھر اسی گریوزاری کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے، اے اللہ، میں یہ کیسا خواب دیکھ رہا ہوں، اپنے اس گناہ گار بندے پر اس کی تعبیر منکشف فرما دے۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ لگی، خواب میں وہ منظر دوبارہ ابھر آیا۔ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنہ شر کا خاتمہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب میں دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے، لمبی لمبی سفید ابائیں، سفید داڑیاں، وہیں دلکش خد و حال جن سے انتہائی معصومیت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی بازگشت پھر سنائی دی، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے۔ پھر اس وقت تک گریوزاری کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان عادل نے پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقات تقسیم کرائے۔ سلطان کو اس خواب نے اس قدر رنجیدہ خاطر کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ دربار آراستہ کیا۔ سلطان عادل کی گوشہ نشینی سے عمرہ میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدیداران سلطنت نور الدین زنگی سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ سارا دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ، اپنے عاجز و ناتواں بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات بھی سلطان نور الدین محمود زنگی نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی۔ خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ والی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ پھر نہایت رقت امیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اس غلام کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی مالون و بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ دوسرے دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے اسدالدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین کو اپنی خلوتگاہ میں طلب کیا۔ پھر رازدارانہ طور پر اسدالدین شیرکو کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا اور 20 معتمد امراء کو اپنے ساتھ لے کر دمشق سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان امراء میں یوسف صلاح الدین بھی شامل تھا۔ فوج کا ایک حفاظتی دستہ چند میل آگے تھا اور دوسرا چند میل پیچھے۔ درمیان میں سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے جانے والے فوجی دستے کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی منزل مدینہ منورہ ہے۔ باقی فوج اور امراء اس راز سے بے خبر تھے کہ سلطان عادل کے کیا ارادے ہیں۔ سب ایک دوسرے سے آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔
اور کسی میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ سلطان عادل سے اس سفر کا مقصد دریافت کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے تمام امراء اور سپاہیوں کے لیے بس ایک حکم جاری ہوا تھا کہ راستے میں کم سے کم آرام کریں اور اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھیں۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں تقریباً 25 دن لگتے تھے، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی اور ان کے لشکر نے یہ طویل فاصلہ تیز رفتاری کے سبب 15 دن میں طے کیا اور 16ویں دن نماز فجر کے بعد سلطان عادل اور ان کی پوری فوج گھوڑوں سے اتر کر مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئی۔ یہ اس عرض مقدس کا احترام تھا۔ مشہور فقہ محدث حضرت امام مالک اس خیال سے زندگی بھر مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے کہ کہیں ان کے جوتے اس مقام پر نہ پڑ جائیں جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کی اچانک آمد کی خبر سن کر گورنر مدینہ سلطان عادل کے استقبال کو پہنچے تو ان کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، آپ پہلے تو کبھی اس طرح مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوئے۔ آخر اس کی وجہ سلطان نور الدین محمود زنگی نے سرگوشی میں کچھ کہا جسے سن کر گورنر مدینہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر سلطان عادل کے ہمراہ آئے ہوئے فوجی دستے اور مدینہ منورہ کے سپاہیوں نے مل کر پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو گورنر کے حکم کے بغیر مدینہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے گورنر مدینہ کی وساطت سے ایک طویل و عریض میدان کو عارضی طور پر کناتوں سے بند کروا دیا۔ تمام امراء اور گورنر مدینہ سلطان عادل کے اس پر اصرار طرز عمل پر حیران تھے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے گورنر مدینہ سے کہا، آپ اعلان کر دیجئے کہ کل ہماری طرف سے تمام اہل مدینہ کی ضیافت ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کرا دیجئے کہ جو شخص اس دعوت میں شریک نہیں ہوگا وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گورنر مدینہ کے ہرکارے گلی گلی کوچے کوچے یہ اعلان کرنے لگے۔ بڑا عجیب اعلان تھا۔ تمام اہل مدینہ حیرت زدہ ہو گئے، مگر اس حیرت کے ساتھ انہیں مسرت بھی تھی کہ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے نیک سیرت حکمران کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ پھر دوسرے دن جب طویل و عریض میدان مقامی باشندوں سے بھر گیا تو انتہائی پرتکلف اور لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ اس دوران سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء، گورنر اور دوسرے افسران مدینہ کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کھانے سے فارغ ہو جاتا وہ اسی دروازے سے باہر آتا۔ سلطان عادل اس شخص کو بہت غور سے دیکھتے، پھر جانے کی اجازت دے دیتے۔ دروازے پر موجود تمام امراء اور مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے سرکاری افسر حیران تھے کہ آخر سلطان نور الدین محمود زنگی کو کس کی تلاش ہے۔ پھر جب دعوت کا آخری مہمان بھی کھانا کھا کر چلا گیا تو سلطان عادل نے بڑی مایوسی سے اپنے سر کو جنبش دی، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے سے انتہائی اداسی جھلک رہی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلطان، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ گورنر مدینہ نے والی شام سے پوچھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے دل کی بات بتانے کی بجائے گورنر مدینہ سے سوال کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری دعوت میں اس ارض مقدس کے تمام رہنے والے شریک ہوئے تھے؟ میرا تو یہی خیال ہے، گورنر مدینہ نے جواب دیا۔ اس قدر سخت احکام جاری کیے گئے تھے کہ کوئی شخص شریک محفل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ گورنر مدینہ کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ دیگر افراد بھی ایک عجیب سی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک مدینہ منورہ کے ایک انتظامی افسر نے سلطان عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صرف 2 افراد اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے گھبرا کر اس شخص سے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ سلطان محترم، وہ دونوں نہایت عابد و زاہد انسان ہیں۔ مدینہ منورہ کے انتظامی افسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ دونوں تارک الدنیا لوگ ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کسی دعوت میں شریک ہونا تو بڑی بات ہے، وہ لوگوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر انہیں کچھ وقت ملتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان دونوں نادیدہ افراد کا ذکر سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر اطمینان و آسودگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر سلطان عادل نے گورنر مدینہ سے کہا کہ ان دونوں کو سر دربار پیش کیا جائے۔ پھر جب وہ دونوں عابد و زاہد انسان سر دربار لائے گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے
ایک نظر میں انہیں پہچان لیا، یہ وہی دونوں تھے جن کے چہرے سلطان عادل کو 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان نور الدین محمود زنگی جوش اضطراب میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ پھر بڑی مشکل سے سلطان عادل نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ان نورانی چہرہ رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو اور مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ وہ دونوں سلطان نور الدین محمود زنگی سے ناشنا تھے، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگے، ہم قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کسی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ان دونوں کا انداز گفتگو دیکھ کر چونک اٹھے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے بیان کی وضاحت کرو کہ آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت تلاش کرتے ہو؟ ان دونوں نے اسی بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرائے پر مکان لیا ہے، اس میں دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یا پھر گنبد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ یکا یک سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ کیا مسلمان کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ سلطان عادل پر اپنے زہد و تقویٰ کا رعب ڈال رہا ہو، تمہاری ظاہری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہیں، مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کے ایمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ان کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کہ تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے طلبگار ہو سکتے ہو۔ حق تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود زنگی مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امرائے گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مکان پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سامان ان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان عادل ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان عادل نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کے فرش کو زور سے ٹھوکنا شروع کر دیا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ پھر سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سل رکھی ہوئی تھی۔ سلطان عادل نے اپنے امراء کو پتھر کی سل ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی پر چند لمحوں کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ پھر سلطان عادل نے ایک مشعل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی شام مشعل لے کر تنہا سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نور الدین محمود زنگی کے پیش نظر تھا، اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقدس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے چین رہتے تھے، آج وہ عظیم سعادت سلطان نور الدین محمود زنگی کے حصے میں آئی تھی۔ اے اللہ، میں گنہگار اس قابل نہیں تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس سے آنکھیں مل رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے۔
پھر جب سلطان عادل کا پورا چہرہ آنسو سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ پھر جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے عمرا اور گورنر مدینہ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی سرخ آنکھیں اور آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان نظر آنے لگے۔ پھر گورنر مدینہ کے استفسار پر سلطان عادل نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کر لیا۔ اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا، اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر چرانے پر مامور ہوئے تھے۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کار ثواب کوئی اور نہیں ہے، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت اور مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان سفید شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسند سے اترے، اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئیں تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزو پر بلند کر کے ارض مقدس کے گلی کوچوں میں پھراؤ اور تشہیر کرو کہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنے والے ان مردودوں پر لعنت بھیج چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں عیسائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیں۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان عادل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک برسا رہی تھیں اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا، میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب فرمایا ہے۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان عادل نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدائی کہ پانی نکل آیا، پھر اس خندق کو شیشے سے بھر دیا۔ یہ شیشے کی دیوار آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یوسف صلاح الدین نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے اس کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قیام مدینہ کے دوران ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یوسف، تم اور اسد الدین شیر کو میرے دستے بازو بھی ہو اور رازدار بھی۔ مجھے حق تعالیٰ نے 2 بار خوفناک بیماری سے اس لیے نکالا تھا کہ میں یہ مقدس فریضہ انجام دے سکوں، مگر انسان اول و آخر فانی ہے، کسی دن بھی سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ملت اسلامیہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی جب تک یہود و نصارہ اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہتے، مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلسل جاگنا ہوگا۔
تاکہ اہل ایمان سکون کی نیند سو سکیں۔ اس کے بعد وقت نے نئی کروٹ لی۔ شاہ یروشلم بالدون ثالث دمشق پر قبضہ کرنے کی حسرت دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت پر یروشلم کے عیسائیوں میں کہرام برپا ہو گیا۔ صلیبی کئی ماہ تک بالدون ثالث کی موت کا سوگ مناتے رہے۔ اس موقع پر بعض عمرا نے سلطان نور الدین محمود زنگی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر یروشلم پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اعلیٰ ظرفی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ عیسائیوں کی ماتمی حالت سے سیاسی فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ غمزدہ دشمن پر یلغار کریں۔ اہل یروشلم کو اس مدعے سے نجات حاصل کرنے دو۔ پھر کھلے میدان میں معرکہ آرائی ہو گئی اور بیت المقدس سے نماز ادا کرنے کی درینہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی سیاسی غلطی تھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔